نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حدیث رسول چینل صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے والوں کو خوش آمدید۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 392 نمبر حدیث ہے، اور راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑی توجہ طلب حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں کے جنگ کروں، لوگوں کے ساتھ جنگ کروں، لڑائی کروں، قتال کروں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں۔ جب وہ یہ کہہ لیں تو ان کے جان اور مال ہم سے محفوظ ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو مسلمان ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی منہ طرف کر کے نماز پڑھے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے تو وہ مسلمان ہے اور وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو کرے وہ اس کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے، تم اس ذمے کو ختم نہ کرو۔ بہت کرٹیکل حدیث ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کفر کے فتوے دے دیتے ہیں۔ اگر اس حدیث پہ صرف ہم عمل کر لیں تو ہمارے جو اختلافات ہیں وہ بالکل ختم ہو سکتے ہیں، کہ کوئی بھی مسلک ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہو۔ کوئی بھی مسلک ایسا نہیں ہے جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھتا ہو۔ تو پھر اختلاف کس چیز کا ہے اور کس بنا پہ ہم دوسروں کو کفر کے فتوے دے دیتے ہیں؟ دوسری ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس نے کسی کو کافر یا فاسق کہا اور اس میں وہ چیزیں نہیں موجود جس کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ یہ سننے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود ہم صرف چھوٹی چھوٹی اختلافات کی وجہ سے لوگوں کو کفر کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز، اس کی جو شرائط ہیں اور اس کے جو فرائض ہیں اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب مسلک اس پہ پورا عمل کرتے ہیں۔ نماز سے پہلے شروع کرنے جو شرائط ہیں، لباس کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، قبلے کی طرف منہ ہونا، یہ ساری چیزیں ان پہ سب لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ جو فرائض ہیں، تکبیر، قرات، رکعت، رکوع، سجود، تشہد، اسلام، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس پہ تو سب وہ مختلف ہیں، متفق ہیں اس میں کہ شرائط اور فرائض مین چیزیں ہیں۔ جو اختلاف کس پہ ہے؟ سنتوں پہ یا واجب پہ۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پہ عمل کر رہا ہے، کوئی کسی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ جو کوئی سنت پہ عمل کر رہا ہے اس کے پاس بھی مضبوط دلائل ہیں، اور جو کسی پہ نہیں عمل کر رہا کام پہ اس کے پاس بھی مضبوط دلائل ہیں۔ ہم اس بنا پہ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے فلاں کی نماز ہی نہیں ہوتی اگر وہ یہ کام نہ کرے۔ ہاں، شرائط اور فرائض یہ دو چیزیں ضروری ہیں، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس پہ سب متفق ہیں۔ اور جو کفر کے فتوے دینا ہے وہ ہم نے حدیث سن لی ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور قبلے کی طرف منہ کرتا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو کفر کے فتوے دیں، یہ کہیں کہ اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ فرائض ہم سب جانتے ہیں، بار میں عرض کر رہا ہوں، فرائض پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، جیسے کہ مغرب سے پہلے جو نوافل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے پڑھے، آپ نے نہ منع فرمایا نہ حکم دیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اگر ہم اس پہ ہی غور کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا اسلام میں سختی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا کہ فلاں وقت پہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز ادا نہ کرنا۔ جب وہ لشکر جا رہا تھا رستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، چند صحابہ نے اس حدیث پہ عمل کیا کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا ضروری ہے، اور چند نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری قول کو لیا کہ وہاں پہنچ کے نماز پڑھیں گے۔ جب آپ وہاں پہنچے
تو آپ نے دونوں گروہوں کو کچھ نہیں کہا. جس نے نماز رستے میں ادا کر لی اس کو بھی کچھ نہیں کہا, جس نے وہاں پہنچ کے ادا کی اس کو بھی کچھ نہیں کہا. تو میرے دوستو, یہ قابل توجہ چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی ہے. اس لیے نہیں محنت کی کہ ہم چھوٹے چھوٹے اختلاف کی وجہ سے لوگوں کو اس سے بات کرنا چھوڑ دیں, ان سے سلام لینا چھوڑ دیں, لوگوں کے دوسرے مسلک کی مسجد میں جانا چھوڑ دیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں. یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. اسلام ہمیں محبت, بھائی چارے اور امن کا درس دیتا ہے. پھر وہی چیز ہے, یہ دیکھنا چاہیے کفر کس چیز کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کس چیز کو کہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا عمل کفروں والا ہے. تو ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی سنتیں یا واجبات چھوڑ رہے ہیں, کوئی بندہ اگر کسی دلیل کی وجہ سے, ہم اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں. ذرا علم حاصل کریں. حدیث ہمیں خود پڑھنی چاہیے, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی چاہیے, تاکہ ہم اس بدعت سے جو بہت بڑا سخت گناہ ہے اس سے ہم بچ سکیں. ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے, اس کا باقی جو اعمال کرتا ہے اس کا ذمہ اللہ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.